ثنا کبریائی تعریفات تعظیمات عبادات حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اے ہمارے محبوب، جب آپ دیکھیں کہ لوگ میری آیتوں سے ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو آپ ان کی مجلس کو اختیار نہ کریں، بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں حتیٰ کہ وہ اپنی باتوں کو چینج کر لیں، رجوع کر لیں، تو پھر آپ ان کی مجلس اختیار کر سکتے ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں پیارے رسول علیہ السلام پہ کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ پاک باز تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس بات کا حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ کہ پوری دنیا مل کر کے بھی انبیاء و رسل سمیت آپ کے تقوی و طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ اپنی سوسائٹی اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی کمپنی اختیار کریں جو صبح و شام مجھے یاد کرنے والے ہیں اور ہر وقت میری رضا کے متلاشی ہیں۔ اس بات سے ہمیں خوب سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے لیے اچھی سوسائٹی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ میں گزارش کروں گا ایسے والدین کو کہ جن کو اللہ خالق و مالک نے اولاد عطا کی ہے، ضرور بے ضرور ہمیں اپنی بیٹیوں کا اور اپنے بیٹوں کا، ان کا اٹھن بیٹھن، ان کی سہیلیاں اور ان کے دوست، ان کی کمپنی اور سوسائٹی کا خوب جائزہ لینا چاہیے۔ طائرانہ نگاہوں سے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد کے جو ملنسار ہیں، جن کے ساتھ ان کے اوقات، گھڑیاں، لمحات بیتتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں۔ اس لیے کہ پیارے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بندہ اپنے یاروں کے دین پہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس کی کمپنی، سوسائٹی اچھی ہے، اس کے اندر اس کا ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں پیارے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث جو آپ نے اہل دنیا کو سمجھانے کی غرض سے مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا، اچھی اور بری سوسائٹی کے حوالے سے آپ نے فرمایا اچھی سوسائٹی اختیار کرو کہ یہ ایسا ہے کہ جیسا عطر فروش، آپ جب کسی عطر فروش خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ آپ کو وہ خوشبو ہدیۃً دے دے، اگر ایسا نہیں تو ممکن ہے کہ آپ اس سے خوشبو خرید لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ ہوئے تو ایک کام ضرور ہوگا کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اس کی خوشبو ضرور پہنچے گی۔ تو جو اچھے لوگ ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، جو باشرع لوگ ہیں، جو باحیا لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ میرا اٹھن بیٹھن ہوگا تو ضرور بے ضرور وہ مجھے نماز کی دعوت دے گا، وہ مجھے تقوی و طہارت کی دعوت دے گا، وہ مجھے کسی نہ کسی اچھے کام کی طرف لگائے گا۔ جب میرے اندر کوئی برائی دیکھے گا تو اس کی زبان خاموش نہیں رہ سکتی، وہ میری اصلاح کرنے کے در پہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کم از کم وہ میرے سامنے چلتا پھرتا ایک آئیڈیل کی شکل میں ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ جب وہ میری مجلس سے اٹھے، جبکہ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میرا جو دوست ہوگا، جو نمازی ہوگا، وہ میری موجودگی میں جب اٹھے گا، بے شک مجھے دعوت نہ دے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، کسی وقت تو مجھے حیا آئے گی، یہی خوشبو کا پہنچنا ہے۔
اس نے مجھے خوشبو نہیں دی، ہدیہ نہیں کیا، اس نے مجھے نماز کی دعوت بھی نہیں دی، چونکہ وہ عطر فروش ہے، خوشبو سے معطر انسان ہے، کیونکہ وہ نمازی ہے، تو جب میرے سامنے میری ہی مجلس کو چھوڑ کے ترک کرتے ہوئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بلانے پہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، آخر ایک وقت آئے گا اگر مجھے کچھ نہ کچھ سینس موجود ہے، میرے دل کے اندر ایک رتی برابر بھی ایمان موجود ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے کہنے کے بغیر میں اس کے ساتھ مسجد میں چلا آؤں گا۔ تو یہ ہے عطر فروش کی مثال۔ اب دوسری جانب جو لوہار ہے، جو بٹی کا کام کرتا ہے، فرنس لگا لیں، اب اس کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ممکن ہے اس کے اٹھنے والی چنگاڑیاں تمہارے لباس کو ہی جلا ڈالیں، اور ایسا کئی بار دیکھنے کو آیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ روز پہلے ایک بندے کے اوپر پرچہ ہوا، بے گناہ تھا۔ پھر پرچہ کیوں ہوا؟ جن کے ساتھ ان کا اٹھن بیٹھن تھا وہ لوہار تھے، بٹی جلانے والے۔ میں معذرت کے ساتھ کسی مغر اور لوہار صاحب کی توہین کرنا مقصود نہیں، وہ بٹی چلانے والے مطلب وہ غلط دھندا کرنے والے تھے۔ اب ان کے ساتھ کسی کا ایسے بندے کا اٹھنا بیٹھنا تھا جو غلط دھندا کرنے والا نہیں تھا، بس ان کی کمپنی اچھی نہیں تھی، تو نتیجتاً جب ان کے اوپر پرچہ ہوا تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے اوپر بھی ہو گیا۔ تو یہ ہے بٹی چلانے والا، یہ جو تمہارے کپڑوں کو جلا سکتا ہے، تمہارے کپڑوں کو گندا کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو اس کا جو دھواں ہے وہ تمہارے ناک تک ضرور پہنچے گا۔ آپ اس کی غلط سوسائٹی کے سائیڈ افیکٹ سے، نقصانات سے ہرگز نہیں بچ سکتے، یا تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے ساران کو وصیت کی تھی، اے میرے بیٹے تم علماء اور حکماء کی مجلس اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے قیمتی ترین لمحات نیک لوگوں کے ساتھ گزارنا۔ علماء کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی، اور حکماء یعنی کہ دانشور لوگ، عقل والے، جب ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہاری عقل میں اضافہ ہوگا، اچھی باتیں سیکھو گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں اور کن کو وصیتیں کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنی سابقہ زندگی جو ہم اپنی جوان اولادوں کے ساتھ گزار چکے، ان کے بچپنے سے لے کے آج تک کہ ہمارے سامنے وہ 20-30 برس کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جوانی کی حدوں کو کراس کر چکے ہیں، بحیثیت باپ میں نے زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو یہ وصیت کی تھی کہ علماء کی کمپنی اختیار کرو؟ ذرا محاسبہ تو کریں، تدبر تو کریں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا نہیں کی؟ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں کا تقاضا کیا ہے۔ کیا وہ نیک نہیں تھے؟ اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر آخر الزمان محمد کریم علیہ السلام کو حکماً کہا کہ آپ اگر اسوہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کریں۔ بطور نمونہ محمد کریم علیہ السلام کو پیش کیا تو کس کی زندگی کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اچھی کمپنی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر ان کی دعا کو نقل کیا، اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ نازل کیا۔ میں محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں کہ ہماری اتنی لمبی چوڑی دعاؤں میں سے آج اس رات کو بھی ہم نے بڑی بڑی دعائیں کی، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اچھے یار دوست اللہ سے مانگے ہیں؟ سموکر ہمارے یار ہیں، جھوٹے ہمارے یار ہیں، بے نمازی ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں،
ماں باپ کے نافرمان ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, 2 نمبر دھندا کرنے والے ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, زبان سے جھوٹ بکنے والے, گالیاں بکنے والے ہماری کمپنی کے اندر موجود ہیں. بتلائیے خیر کہاں سے آئے گی؟ خیر تب ہی آئے گی جب ہمارے یار دوست اور ہماری بیٹیوں کی سہیلیاں, ان کی دوست جب اچھی ہوں گی تو ہماری آل اولاد اچھی ہوگی, ہم اچھے ہوں گے. انبیاء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی سوسائٹی اور اچھی کمپنی کا سوال کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ان کی کمپنی اختیار کریں جو اچھے لوگ ہیں, مجھے صبح اور شام یاد کرنے والے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں انتہائی تدبر کریں, غور و فکر کریں, اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لیں. دلی محبتیں ہماری کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جو اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کے قریبی ہیں. جو اپنے خالق و مالک کا وفادار نہیں, بتلائیے وہ آپ کا یار آپ کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, وہاں پہ اللہ خالق و مالک نے بلا لیا ہے. ہمارے دوستوں میں سے جب وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح, کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ. جو میرا دوست نماز کی طرف نہیں جاتا تو بتلائیے وہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ وفادار ہے؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وفا کو فی الحال تھوڑا سا سائڈ پہ رہتے ہیں, یہ اپنی جان کے ساتھ بھی مخلص نہیں. کیا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم نہیں دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, ایمان والے ہو کر تو اپنی جانوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے, اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن, خوراک اور پیٹرول پتھر اور انسان ہے. جو پتھروں اور انسانوں کے ساتھ بھڑکائی جائے گی, اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو کیا جو نماز کا تارک ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کہ آپ نے خطبات کے اندر نہیں سنا, دروس کے اندر نہیں سنا, جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا اس کا؟ کیا جنتیوں کے سوال پہ جہنمیوں نے جواب نہیں دیا کہ کس بنیاد پہ جہنم کے اندر گرائے گئے, پھینکے گئے, جلائے گئے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا قرآن مجید کے اندر, اللہ نے نقل نہیں کیا ان کا جواب کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو جو جہنمی ہمارے یار ہیں وہ ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ بعید نہیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم کے اندر بھی یار بنائیں گے. لہذا آج ہمارے پاس موقع ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹیوں کو تبدیل کریں, اپنی کمپنیوں کو چینج کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور حکم اس بات کی تلقین کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اچھی کمپنی اختیار کرنے کی اللہ خالق و مالک سے التجائیں کی ہیں. آج سے ہی عملی طور پہ اپنے بیٹوں کو بٹھائیں, ان کے موبائلوں کو چیک کریں. آپ ایک طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ ہم آپ کے یاروں دوستوں کی افطاری رکھنا چاہتے ہیں, یا غیر رمضان کچھ بھی دعوت رکھ لیں, ان کو بلائیں, کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے. آپ ان کا جائزہ لے لیں, ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں, ان کا وضو چیک کر لیں, ان کی غسل جنابت چیک کر لیں, ان کے چہروں کو دیکھ لیں, ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں, ان کو اپنی گفتگو کو دیکھیں, ان کا بناؤ سنگار دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں, ان کا حلیہ دیکھیں کہ یہ وہ یار ہیں میرے بیٹے کے. اگر ان میں سے بارش نکلیں, اگر ان میں سے خوش اخلاق نکلیں, میٹھی زبان والے نکلیں, با ادب نکلیں, تو یہ اللہ خالق و مالک کا شکر کریں, شکر کا مقام ہے. اگر ان میں سے سموکر نکلیں, نہ منہ پہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے, اور عجیب و غریب قسم کا لباس زیبتن کیے ہوئے ہے, لینگویج اس کی اچھی نہیں, موبائل کے اندر نمبر اس کے لڑکیوں کے بھرے پڑے ہیں, نہ رات اس کی اچھی ہے نہ دن اس کا اچھا ہے, نہ جلوت اچھی ہے نہ خلوت اچھی ہے, یہ میرے بیٹے کے دوست ہیں, تو بیٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں. خدا کا واسطہ ہے, ہم آپ کو جہنم کے اندر جلنا دیکھنا نہیں چاہتے. ہم اپنا فیملی سیٹ اپ جنت کے اندر بھی بہن اسی طرح چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم گھر کے اندر اکٹھے ہیں. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے, راعی ہے,
اور کل قیامت کا دہاڑا ہوگا، ہر رائی سے اس کی رایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ غلط بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں اپنی حساب اپنا اپنا دینا پڑے گا، غلط بات ہے۔ وہاں پہ کئی ایک ایسے ہوں گے جو اپنا بھی دیں گے اور دوسروں کے جواب دے بھی ہوں گے۔ یہی حدیث دلالت کرتی ہے نا کہ دنیا کے اندر ہر بندہ حاکم ہے اور اس کی رایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو کیا ہمارے بیٹے رایا کے اندر سب سے پہلے نہیں آتے؟ ہماری بیٹیاں نہیں آتی؟ تو ان کی جو کمپنیاں سوسائٹیاں ہیں اس کا جائزہ کس نے لینا ہے؟ کیا ان کے جواب دیں نہیں ہم لوگ؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے اوپر بھی کوئی ایسا پرچہ ہو جائے جو ناجائز ہو اور اس کی وجہ اس کا یار دوست ہو، اس کی سوسائٹی ہو؟ بڑا حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے یاروں دوستوں کو چیک کروں، اپنی سوسائٹی کو دیکھوں کہ میرا ڈیلی کی بنیاد پہ یا ویکینڈ پہ یا منتھلی یا چھٹیوں کے ایام میں، خوشیوں کے لمحات میں کن لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھن بیٹھن ہے، میرے سفر کن لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے ہم سفر کون ہوتے ہیں۔ ضرور محاسبہ کریں اللہ کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر عزت پائیں تو پھر ہمیں اپنی سوسائٹیوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریبی ہو، مقرب ہو، تو اپنی سوسائٹیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر بری ہیں، اگر اچھی ہے تو اس کے اندر مزید اضافہ کر لیں۔ اچھے دوست جتنے بھی ہوں گے کم ہیں، برا ایک بھی ہوگا تو اللہ کی قسم بہت زیادہ ہے، وہ لاکھوں سے بھی برا ہے۔ ایک برا دوست ہو تو وہ بہت زیادہ ہے، اگر لا تعداد ان گنت اچھے لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہوں تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے یار دوست، ہماری کمپنی، سوسائٹی، ہمارا اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جن کے ساتھ ہمارا اٹھن بیٹھن ہے، اللہ تعالی ہمیں اچھے اور مناسب دین دار طبقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے التجا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو انبیاء و رسل نے کی ہیں، کہ یا اللہ ہمیں اچھی سوسائٹی عطا فرما۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور واویلا کریں گے، اس کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا، حسرت کریں گے، ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش کی صدائیں بلند ہوگی کہ میں نے دنیا کے اندر فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، میں اپنے محبوب، اپنے محسن، اپنے روحانی باپ پیغمبر آخر الزمان کے نقش قدم پہ چلا ہوتا، میں نے انہی کی تعلیمات کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قیامت کے دہاڑے ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش کرتے ہوئے یہ کہتے پھریں کہ ہائے کاش ہم نے دنیا کے اندر فلاں بے ایمان، چور، لٹیرے، بے نمازی اور جھوٹے انسان، شرابی، سموکر کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ آج سانسیں چل رہی ہیں، زندگی موجود ہے، محاسبہ کر لیں۔ آج جس کی مشابہت اختیار کریں گے، جن کی کمپنی اختیار کریں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، انہی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا حشر بھی انہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو آج ہم اپنے یار اور دوست بیلی بنائے ہوئے ہیں، وہی کل قیامت کے دہاڑے ہمارے برے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سوسائٹی اچھی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر یار دوست اچھے ہوں گے تو آپ مر گئے، میں مر گیا، میری میت پہ، میرے جنازے پہ کون لوگ آئیں گے؟ بولیے۔ تو اگر 40 افراد نیک اور صالح میری میت میں، جنازے میں شریک ہوں گے تو مجھے کس چیز کی گارنٹی ہے؟ بولیے، بخشا جاؤں گا کہ نہیں؟ تو اگر میری سوسائٹی کے اندر بندے کے پتر ہوئے ہی نہ تو جنازے میں کون شریک ہوں گے؟ اللہ کی قسم ان کو نماز جنازہ تک نہ آتی ہوگی۔ آپ کی نماز جنازہ کے لیے ہو سکتا ہے اس نے وضو بھی ٹھیک طریقے سے نہ کیا ہو۔ تو جو یار، جو دوست آپ کے لیے مسنون، اللہ خالق و مالک کے سامنے دعائیں نہیں کر سکتا، آپ کے مرنے پہ لعنت ہے ایسی سوسائٹی پہ، ایسی کمپنی پہ، ایسے یاروں کے اوپر۔ دوست اچھے بنائیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئیں۔ آپ مر جائیں گے تو آپ کے بعد بھی آپ کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے۔ یہی اچھے اور
بہترین دوستوں کی وفا ہے کہ آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے چلے جانے کے بعد ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ مخلص ہوں، وفادار ہوں، اور اللہ خالق و مالک سے آپ کے لیے مغفرت مانگتے رہیں۔ بہترین دوست وہ ہے جو آپ کے دنیا اور آخرت میں آپ کا خیر خواہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جو آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر دونوں اعتبار میں آپ کے لیے مخلص ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، تو وہ آپ کا وفادار ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر دنیا میں وہ جان تک دے دے لیکن آپ کی آخرت کی اس کو پرواہ نہیں، تو ایسا یار کسی کام کا نہیں۔ ہمیں اس کے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ اس کی معاونت کی ضرورت ہے، نہ اس کی جان کی ضرورت ہے، نہ اس کے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہماری آخرت کی فکر نہیں تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے جو ماڑا ہے، غریب ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، ایک پیسے کا بھی تعاون ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہماری آخرت کا متمنی ہے، ہماری آخرت کے حوالے سے وہ بڑا بافکر رہتا ہے، ہمیں تلقین کرتا رہتا ہے، اللہ کی قسم یہ لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں روپے پتی یار دوست سے بھی کہیں زیادہ قیمتی اور بہترین ہے۔ اس کی حفاظت کر لو، یہ آپ کو ضرور دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔